اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی صحابہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ کے کام میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ جو بہن بھائی بھی اس ویڈیو کو مستقبل میں دیکھیں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو اور ہم سب کو ایک ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن اور عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ آپ کی پہلی شادی ابو سفیان کے بھائی سے ہوئی تھی اور اس کے مرنے کے بعد العوام سے ہوئی تھی، اور ان سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عمر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 6 پھوپھیاں تھیں، جس میں سے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونے کا ذکر موجود ہے، باقی اور پھوپھیوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پھوپھی جن کا نام عتیقہ تھا نے جنگ بدر سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور ہر گھر میں اس کے ٹکڑے گرنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا اسلام لانے کا کوئی ذکر موجود نہیں، کیونکہ وہ شروع ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی، اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ان کی محبت تھی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش اور اہل مکہ کو اپنے بیان کے آخر میں کہا، اے لوگو، اللہ کے دربار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ہر ایک بندہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، بس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کس قدر ان سے محبت تھی۔ حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول کی اور بیٹیاں اور پھوپھیاں بھی زندہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دونوں کا نام لیا۔ جنگ احد کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے۔ جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کی تدفین ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن اور ام زبیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا، جا کر اپنی والدہ کو اس طرف آنے سے روکیے، کیونکہ وہ اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نہ دیکھنے پائے گی، اس لیے کہ کفار اور ہند بنت ابو جہل نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بری طرح مسخ کیا تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر اپنی والدہ کو قریب آنے سے روکا، جس پر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ رکی، لیکن جب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے آنے سے منع کیا ہے تو وہ رک گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے مجھے ان کی لاش مبارک دیکھنے سے منع کرتے ہیں کہ اس کو کفار نے بری طرح مسخ کیا ہے، لیکن مجھ میں اس کو دیکھنے کی سکت ہے، اور اس کے علاوہ میں ان کا کفن بھی لے کر آئی ہوں جس پر ان کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ وہ اپنے ساتھ
ایک خوبصورت کفن لے کر آئی تھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے ساتھ ایک اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ پس کفن کے 2 حصے کر کے دونوں شہداء کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جنگ خندق کے موقع پر بھی آتا ہے، جب تمام اصحاب کرام جنگ میں مصروف تھے اور عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ جگہ پر رکھا گیا تھا۔ اس دوران رات کی تاریکی میں بنو قریظہ نے 2 آدمیوں کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ آیا قلعے کی حفاظت پر کوئی مرد موجود ہے کہ نہیں۔ اس وقت قلعے میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ صرف ایک مرد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعر تھے اور لڑائی جھگڑے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے اور نہ ان کو لڑنے کی سکت تھی۔ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قلعے کے باہر کچھ کسر پسر سنی تو حسان بن ثابت کو کہا کہ باہر جا کر معلوم کریں کہ کون آیا ہے، اور اگر دشمن ہے تو ان کا راستہ روکے۔ لیکن جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے معذوری ظاہر کی اور فرمایا کہ میں اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ حضرات، انشاءاللہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی اور موقع پر ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاعر تھے اور قریش کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے اشعار کہتے تھے اور ان کی حجوں کا جواب لکھتے تھے۔ کئی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور قریش کو اپنی شاعری سے جواب دو، اور جبریل علیہ السلام آپ کی مدد کرے گا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت کے سرکاری شاعر تھے، لیکن ذہنی اور جسمانی طور پر تلوار اٹھانے اور میدان جنگ میں جانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ پس جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ باہر جا کر معلوم کریں تو آپ نے سیدھا انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ میں یہ سکت اور حوصلہ نہیں کہ میں تلوار اٹھاؤں اور کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ پس صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خنجر اٹھایا اور حملہ آور کو روکنے کے لیے نکل پڑی۔ منہ میں خنجر کو پکڑا اور قلعے کی دیوار باندھ کر دوسری طرف اتر گئی اور آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑی جدھر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آخرکار ان کا سامنا ایک بندے سے ہوا۔ انہوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر کاٹ کر قلعے میں نیچے کی طرف پھینک دیا، جس پر وہ لوگ بھاگ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ قلعے کی حفاظت کے لیے مرد لوگ موجود ہیں۔ قلعے میں واپس آنے کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کر لاش سے اس کا ذرہ اور اسلحہ اٹھا کر لے آؤ، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی اسلحہ وغیرہ سے نہ رغبت ہے اور نہ سروکار۔ سیرت کی کتابوں میں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے وہاں پر ان کی بہادری کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہوگا، بلکہ بچپن سے آپ ایک بہادر لڑکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 73 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ عزیز دوستو، مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔